فرمایا کہ میرا بندہ جس وقت مجھ سے مانگتا ہے میں اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں، اپنے مومن بندے کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، قبول کرنا یا نہ قبول کرنا مجھے اس چیز کا خوف نہیں، لیکن مجھے خوف صرف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے دعا کی صلاحیت نہ چھین۔ یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسی کو دعا کی صلاحیت عطا کرتا ہے جس کی دعا اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ شکایات کرتے ہیں کہ یار ہم تو تھک گئے مانگ مانگ کے، ساری عمر ہو گئی، 10 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، ہم کہتے ہیں اللہ فلاں چیز دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی کو مومن بندے کی دعا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قبولیت کے طریقے 3 ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ ابھی بندے نے مانگا زبان سے نکالے لفظ اور اللہ اس کو قبول کر لے، اگر نہیں قبول کیا تو سمجھے دعا رد ہو گئی، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبولیت کے طریقے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ساتھ تعلق کتنا ہے، کتنا میرا بندہ یہ میرے قریب ہے، فرائض میں یہ کتنی ادائیگی کرتا ہے، نوافل میں یہ کیا کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، ذکر و اذکار کی اس کی زبان کتنی دیر تک رہتی ہے، یہ اللہ اپنے بندے کا تعلق دیکھتا ہے۔ اگر تو تعلق انتہا درجے کا ہے پھر تو زبان سے الفاظ نکالے نہیں، ادھر اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندے کی اس طرح دعا سمجھو وہ قبول نہیں ہوئی، یا اس کی نہیں سنی گئی، یا اس کی فوراً قبول نہ ہوئی جو اس نے مانگا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی قبولیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی پہ بہت بڑی کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے اس سے وہ مصیبت اور بیماری کو ٹال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک قبولیت کا طریقہ ہے، سمجھو قبول ہو گئی کہ اگر اس سے بہت بڑی بیماری، آزمائش، دکھ، تکلیف ٹل گئی اس دعا کی برکت سے، سمجھو اللہ کی وہ بھی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، یہ پلڑا گناہوں والا زمین کی طرف جھک رہا ہوگا، نیکیوں والا پلڑا اٹھ رہا ہوگا، اچانک اللہ رب العالمین کوئی گٹھڑی آئے گی، وہ ایک دم وہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، نیکیوں والا پلڑا زمین کی طرف جھکنا شروع ہو جائے گا۔ حیران ہو جائے گا بندہ، یار یہ ابھی تو برائیوں والا پلڑا نیچے جا رہا تھا، ابھی یہ نیکیوں والا نیچے جانا شروع ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک دفعہ دنیا میں مجھ سے مانگا تھا، میرے سامنے دعا کی تھی، التجا کی تھی، میرے سامنے رویا تھا، گر گرایا تھا، دستے سوال دراز کیے تھے، لیکن اس وقت جو تجھے تیرا مانگا ہوا وقتی طور پہ نہ مل سکا، اس دعا کو میں نے آج کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیا تھا۔ آج وہ نیکیاں، وہ مانگی ہوئی دعا آج تیرے لیے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے میں نے نیکیوں والا پلڑا جھکا دیا اور تیرے پہ جہنم کو حرام کر کے جنت کو واجب فرما دیا۔ ایک چھوٹی سی اور بات کر کے میں اپنی اجازت چاہوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے، آسمان سے بارش بند ہو گئی، 60 سالی کا دور پڑ گیا، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا کہ زمین کا پانی بھی خشک ہونے کے قریب ہو گیا۔ اتنی زیادہ 60 سالی اور بارش کا نہ آنا جس کی وجہ سے لوگ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ کے نبی موسیٰ آپ کہتے ہیں میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، میرا رب علی کل شیء قدیر ہے، مانگو اس رب سے، ہم تو مرتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ اللہ سے دعا کر دو۔ سیدنا موسیٰ فرماتے ہیں آؤ سارے مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، رد نہیں کرنے والا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کروا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں،
آسمان سے آواز آئی میرے موسیٰ تیرے مجمع کے اندر ایک ایسا گناہگار سیاہکار بندہ خطاکار بیٹھا ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے یہ زمین بھر چکی ہے. فرمایا اتنا باغی آدمی کے بغاوت کی تمام حدیں کراس کر گیا. اس کی وجہ سے میں آسمان سے بارش نازل نہیں کروں گا. جب تک وہ تیرے مجمع کے اندر بیٹھا ہے اس وقت تک بارش نہیں آئے گی جب تک وہ اٹھ کے چلا نہیں جاتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے. فوراً دعا کو چھوڑا ایک دم اس بندے کے پیچھے پڑ گئے. کون ہے ایسا ظالم اور غدار آدمی؟ کون ہے اس رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا؟ دفع ہو جائے اٹھ کے چلا جائے. تیری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں. اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش نہیں آ رہی. بندہ تو سمجھ گیا ہوگا. صاحب سمجھ تو آ جاتی ہے بندے کو کہ میں ہی اپنے مالک کا نافرمان, میں ہی اپنے مالک کا بغاوت اور بغاوتیں کرنے والا آدمی. اسی وقت وہ بندہ اٹھ کے تو نہیں گیا لیکن مجمع کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ سے ٹال ملا کی. کہا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. الہ العالمین جو پچھلا وقت گزر چکا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. آئندہ کے لیے میں تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا. جو نافرمانی ہو گئی, جو گناہ ہو گئے, جو قصور ہو گئے, جو غلطیاں ہو گئی, جو بغاوتیں ہو گئی, اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. یہ تو لوگ جس وقت مجمع سے اٹھ کے جاؤں گا میرے رشتے دار, مجھے تو میں اپنے لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ساری زندگی رسوائیاں حاصل کرتا رہوں گا. اللہ اگر تو نے انتہائی گناہگار میں تھا, تو نے پردے ڈال کے رکھے. اللہ آج بھی میرے اوپر پردے ڈال. ابھی یہ الفاظ جاری تھے, آسمان سے بارش برسنا شروع ہو. اللہ رب العالمین کی قبولیت دیکھو کتنی جلدی رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, بارش برسنا شروع ہو گئی. اس میں موسیٰ بھی حیران ہو گئے. کہنے لگا اللہ عجیب معاملہ ہے, تو نے کہا تھا تیرے مجمع میں ایک گناہگار بندہ بیٹھا ہے, جب تک جائے گا نہیں آسمان سے بارش نہیں برسے گی. کوئی گیا بھی اٹھ کے نہیں, بارش برسنا شروع ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی. میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. وہ بندے کی دعا ہی ایسی تھی کہ فرمایا کہ میں نے فوراً اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا. اس کا انداز ہی ایسا ہوا, اس نے سارا کچھ بھلا دیا, پچھلا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اللہ اب آئندہ بس تیرے گھر کا در کا میں مانگت رہوں گا, تیرے سامنے گرا رہوں گا. اللہ رب العالمین کا نبی موسیٰ کہتا اللہ پھر ہم کو اس بندے سے ملاقات کروا دے, ذرا زیارت کروا دے, ذرا اس سے ملاقات کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں نے تو اس وقت اس کے راز کو فاش نہ کیا جب وہ میرا انتہائی گناہگار اور باغی آدمی تھا. آج میں کس طرح اس کے راز فاش کر دوں؟ اس بندے کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. اے میرے موسیٰ اب تو جا, ان لوگوں کو بھیج دے. جاؤ, ایک بندے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں. میرے بھائیوں, مومن بندہ ہو, مسلمان ہو, اس کی دعا کو اللہ رد کر دے یہ ہو نہیں سکتا. یہ اللہ پہ الزام ہے, تہمت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے. میرے بھائیوں سنتا ہے لیکن طریقے تین ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہر وقت اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر